تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور کیوں نہ ہو آپ کا تو یہ ارشاد ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پہ شفقت نہ کرتا، جو بچوں پہ رحم نہ کرتا ہو۔ یہاں تک کہ ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ نے اسے واپس کر دیا، حاملہ تھی، کہا بچہ ہو جائے پھر لے آنا۔ وہ لے کے آ گئی، اے رسول اللہ کیا کروں، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب تک یہ بچہ لقمہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے میرے پاس نہیں آنا، جب بچہ لقمہ کھا رہا ہو پھر آنا، اسے دودھ کون پلائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بچہ لایا جاتا تو آپ اسے تحنیک کراتے، آپ اسے برکت کی دعا دیتے، آپ اس کے لیے دعائے خیر کرتے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے جب بچے ہوتے تو وہ برکت کے لیے، دعائیں لینے کے لیے، آپ کا لعاب کھلانے کے لیے آپ کے پاس کثرت سے لے کے آیا کرتے تھے۔ چھوٹی بچی ہو، بچہ ہو، آپ کی خدمت میں لایا کرتے۔ کہا اسماء فرمانے لگی کہ میں امید سے تھی، اور مدینہ میں میری اولاد سب سے پہلے ہوئی، مدینہ کا پہلا مسلمان بچہ حضرت اسماء سے ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں حضور علیہ السلام، میں قبا پہنچی تو میرا بچہ ہو گیا، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر گئے، آپ نے اسے اپنے گود میں بٹھا لیا اور پھر کھجور منگوائی، پھر اسے چبایا، اور پھر آپ نے وہ اس بچے کے منہ میں رکھی، فرمایا میرا بیٹا ہے، اس کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی وہ اللہ کے حبیب کی لعاب گئی۔ نیک آدمی سے اب بھی الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے تحنیک۔ تو یہ مدینہ کا سب سے پہلا بچہ تھا۔ حضرت انس فرمانے لگے کہ میں عبداللہ ابن ابی طلحہ انصاری کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا جب وہ پیدا ہوا، تو آپ علیہ السلام اپنے اونٹ کو، ایک جبے میں تھے اور اونٹ کو چارہ دے رہے تھے، اپنے اونٹ کو چارہ دے رہے تھے، میں لے کر گیا تو کہنے لگے بھائی کھجور ہے تمہارے پاس؟ میں تلاش کر کے کھجور لے کے آ گیا، حضور علیہ السلام نے اسے چبایا اور پھر بچے کے منہ میں ڈالا تو بچہ زبان ہلانے لگ گیا، چوسنے لگ گیا نا اس کو۔ حضور علیہ السلام ہے نا انصاری، اور انصاریوں کو کھجور بڑی پسند ہے، کیسے مزے مزے لے کے چوس رہا ہے نا انصاری۔ حب الانصار تمر، یہ انصار کھجوروں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت پیارے پیارے نام رکھا کرتے تھے۔ ارسال فرمانے لگے، حضرت منذر ابن ابو اسید، منذر بچہ تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے اسے اپنی ران پہ بٹھا دی، ران پہ، ان کے والد پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کسی چیز میں مشغول ہوئے تو ابو سعید نے کہا اس کو میرے حوالے کر دو، دوسرے سے کہا، اور اسے اٹھا کر حضور کے ران سے اٹھا لیا۔ آپ اپنے کام سے فارغ، کہاں گیا وہ بچہ؟ اینا صبی، بچہ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو گھر چلا گیا۔ کہا اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ کہا یہ نام ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام منذر ہے، منذر، اس کا نام منذر رکھو۔ اس بچے کے چچا کا نام بھی منذر تھا، اور وہ چچا راہ خدا میں شہید ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسی چچا کی نسبت سے اس کا نام رکھا نیک فعال کے لیے، تاکہ اس کا کردار، اس کی زندگی بھی اپنے چچا کی طرح ہو۔ جیسے دادا کی زندگی ہوتی ہے، پوتے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، نانا کی زندگی ہوتی ہے، نواسے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کا نام منذر رکھو، منذر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لا کے موسیٰ کہنے لگے تو آپ نے اس کا نام رکھا ابراہیم، اور اسے تحنیک بھی دی اور دعا دی، برکت کی دعا بھی دی۔ پھر وہ موسیٰ کہنے لگے بچے کو اللہ کے نبی نے میرے حوالے کر دیا، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے احب الاسماء الی اللہ، اللہ کو جو سب سے اچھے نام لگتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے۔ لیکن دیگر نام رکھنا بھی برا نہیں ہے، بشرطیہ کہ معنی مفہوم اچھا ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام منذر رکھا۔ تو کوئی بچہ آتا تو آپ علیہ السلام اسے اپنے ران پہ بٹھا لیتے اور گود میں بٹھا لیتے، بس اوقات پیشاب بھی کر دیتا تو آپ کچھ نہیں کہتے، پانی بہا دیا کرتے تھے۔ حضرت ام قیس کہنے لگے کہ
ان عادت بابنها صغیر، میں اپنے بچے کو لے کے آئی، حضور علیہ السلام نے اسے اپنے گود میں بٹھایا تو فبالا، اس نے تو پیشاب کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، یہ آپ کی شفقت تھی۔ اور بچے ہیں، بس اوقات بچے نہ سمجھ ہے، مکلف بھی نہیں ہے، تو ہمارا معاملہ ان کے ساتھ برتاؤ بڑوں کی طرح، اوہ کیوں کر دیا، ارے بھائی بچہ ہے، بچہ ہے، بڑوں کا کام ہے کہاں رکھنا ہے، کہاں سنبھالنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، کہاں نہیں لے کے جانا۔ بچے تو بچے ہیں، بچے تو قصوروار نہیں ہوتے۔ تو حضور علیہ السلام ان بچوں کے ساتھ ایسا نرمی کا معاملہ فرماتے۔ فرمایا ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ کپڑے آئے ہمیشہ کا کالے، اس میں دھاری دار تھی، فرمایا بھائی میں کس کو پہناؤں؟ سب لوگ خاموش۔ ام خالد چھوٹی بچی تھی اس وقت، کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھر خود اسے وہ کپڑا پہنایا اور اس سے محبت سے کہہ رہے، ان دھاریوں پہ نشان لگا دو، کتنی اچھی اچھی دھاری ہے، خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ کبھی بچوں سے کہتے، زینب کا نام تھا زوینب، او زوینب، او زوینب، حالانکہ زینب نام تھا لیکن پیار سے کبھی آپ اس کو اس انداز میں پکارا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا، زینب فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی تو حضور علیہ السلام کے ہاں آئی تو حضور علیہ السلام غسل فرما کے نکلے تو پانی آپ کے سامنے تھا، تو آپ نے میری طرف یوں پانی اچھال دیا اور میرے چہرے پہ پڑ گیا۔ حضور علیہ السلام کے اس پانی کی برکت میں نے ساری زندگی محسوس کی۔ میں بوڑھی ہو گئی لیکن میرا چہرہ جوان تھا، میں بوڑھی ہو گئی لیکن میرا چہرہ جوان تھا، اس پانی اچھالنے کا یہ اثر ہوا۔ محمود ابن ربی کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کی عمر 5 سال تھی، چھوٹے سے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے، بھائی چھوٹا لگا، مجھے کوئی چیز یاد نہیں تھی، بڑے ہوئے کوئی چیز یاد نہیں، لیکن یہ بات یاد تھی کہ حضور علیہ السلام دور سے میری طرف پانی اچھال رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بچوں جیسا معاملہ، تو حضور علیہ السلام اس طرح بچوں کی دلجوئی فرماتے۔ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، تو اس کا نام عمیر تھا، کنیت رکھ دی ابو عمیر۔ ما فعل النغیر، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، پرندے کا نام ہے۔ تو اے ابو عمیر ما فعل النغیر، نغیر کا کیا ہوا؟ جب یہ بڑا ہوا تو کہا نغیر کا کیا ہوا، یہ پرندے کیا ہوا جس کے تو کھیلتا تھا؟ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، بچوں کی نفسیات کا، بچوں کے مزاج کا خیال رکھتے۔ کبھی ایسا ہوتا 4 5 6 بچے اکٹھے ہو جاتے تو ان کو لائن لگاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دور جا کے بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ عبداللہ، عبید اللہ، کثیر، بنی عباس کے یہ سارے آئے، اللہ کے نبی نے ان کے لائن لگوا دی، خود دور جا کے بیٹھے، فرمایا دوڑ کے آؤ، کون میرے پر پہلے پہنچتا اس کو انعام ملے گا۔ اب یہ دوڑ لگاتے، کوئی آپ کے سینے پہ چڑھتا، کوئی آپ کے پشت پہ چڑھتا، کوئی آپ کے کندھے پہ چھلانگ لگاتا، اور حضور علیہ السلام سے پیار کرتے، اپنے سینے سے چمٹا لیتے، ان سے پیار کرتے، سینے سے چمٹا لیتے۔ اور جب آپ ان کے پاس سے گزرتے، بچوں کے پاس سے، فسلم علیہم، آپ ان کے پاس گزرتے ہوئے سلام کہتے تھے۔ حضرت انس فرمانے لگے، میں حضور علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے ہمیں سلام۔ کون؟ امام الانبیاء، سبحان اللہ، سید الکونین، دونوں جہانوں کے سردار، لیکن امت کو انسانی زندگی سمجھا رہے، بڑوں کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ کیسے سلام کہہ رہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، اور کبھی ایسا ہوتا ان کے رخسار پر، ان کے گالوں پر ہاتھ پھیر دے پیار سے۔ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام بچہ ایک بلا رہے، ایک کو بلا رہے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے، اس کے چہرے پہ رخسار پہ ہاتھ پھیر رہے، رخسار پہ ہاتھ پھیر رہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام نے میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا، اتنا ٹھنڈا، ایسا خوشبودار، جیسے کسی عطار نے شیشی سے ہاتھ نکالا ہو، جیسے کسی عطار نے شیشی سے، عطر کی شیشے سے ہاتھ نکالا ہو، ایسا خوشبودار ہاتھ آپ بچوں کے چہرے پہ مالتے، گالوں پہ لگاتے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے دل جیتا کرتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، کچھ دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بچوں سے پیار کرتا ہوں، بوسہ بھی لیتا ہوں۔ فرمایا ہم تو نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، بھائی تمہارے اندر شفقت نہیں تو میں کیا کروں،
تمہارے اندر سے شفقت نکال دی گئی تو میں کیا کروں؟ بچوں سے پیار، ان سے بوسہ لینا. پھر کوئی چیز ہدیہ آتی، مدینہ منورہ میں پہلا پھل آتا نا تو آپ دعا دیتے، اے اللہ مدینہ میں برکت دے دے، مدینہ کے پھل میں برکت دے دے، یہاں کے سا میں، مد میں برکت دے دے. مختلف وزنوں کا نام ہے، اور برکت پہ برکت دے دے. تو سب سے پہلے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ پھل اسے دیتے، کیونکہ بچے کی نظر ہوتی نا کب مجھے ملے گا، کب مجھے ملے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے بچے کو دیا کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھیل بھی ہے، یہ انسیت بھی ہے، یہ پیار بھی ہے، یہ شفقت بھی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے. حضرت عباس کے بیٹے چھوٹے سے عبداللہ ابن عباس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بہت پیاری نصیحتیں فرمائی. فرمانے لگے، کہنا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو مجھ سے کہا، غلام، اے بچے سنو، انی معلموں کا کلمات ہیں، چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، پہلی بات، تو اللہ کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اے بچے سن میری بات، اگر تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. پھر کہا، بیٹے بات سنو، اگر تو خوشحالی میں اور آسانی میں اور سہولت میں اپنے اللہ کو یاد کرے گا تو جب تو تکلیف میں ہوگا تو اللہ تجھے بھی یاد کرے گا، اللہ تجھے بھی یاد کرے گا. اور پھر کہا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو نا بیٹے، اللہ سے مانگ کرو. جب سے کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگنا کرو، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگ کرو. یہ اس بچے کو سکھا رہا ہے، اس بچے کو سکھا رہا ہے. اور پھر کہنے لگے، بچوں کے انداز سمجھا، فرمایا ساری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب، امیر غریب فقیر بادشاہ، سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ چاہیں کہ تجھے کوئی نفع پہنچائیں، اللہ نہ چاہے تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اور بیٹے اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا مل جائے، سارے تیرے حاسد، دشمن، بے دین، لا دین، تیرے دشمن سب اکٹھے ہو جائیں اور تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو بیٹے کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے وہی ہونا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کیسی تربیت ہے. بچوں کی تربیت فرمانے کے بیٹے قلم اٹھا لیے گئے، تقدیر لکھی جا چکی، صحیفے خشک ہو چکے، بس آئے گا بیٹے صبر کیا کرو، صبر کیا کرو. صبر میں اگرچہ ناگواری ہوتی ہے لیکن اس میں خیر بہت ہوتی ہے، خیر بہت ہوتی ہے. اور اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور بیٹے ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، اور اللہ کی تو سنت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا، یہ اس بچی کی تربیت کا کیا پیاری باتیں ہیں. تو بچوں سے مانوس، بچوں کو اپنے سے مانوس بھی کرنا، ہاں ان کو پیار بھی دینا، شفقت بھی دینا، لیکن ساتھ ہی ان کی تربیت بھی کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچوں کی تربیت فرماتے. حضرت انس فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، بیٹے جب گھر جایا کرو نا تو سلام کیا کرو، کب گھر جایا کرو سلام کیا کرو. یہ چھوٹے بچوں کو آپ سمجھا رہے ہیں، بیٹے جب گھر جایا کرو سلام کیا کرو. یکن برکتن علیک وعلی بک، اس سے تجھے زندگی میں برکت آئے گی، تیرے گھر والوں کے گھر میں بھی برکت آئے گی، تیرے گھر والوں میں بھی برکت آئے گی. بیٹے سلام کیا کرو. ہر باپ اپنے بچوں سے کہہ دے، بچی سے کہہ دے، بیٹے جب بھی گھر میں آؤ سلام کیا کرو، سلام کیا کرو، سلام کیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی رحمت ہو، تم پہ اللہ کی برکتیں ہو. پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو، ایک بھی یہ دعا قبول ہو گئی، کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے انہیں حسن ادب سکھایا کرتے تھے. عمر ابن ابی سلمہ کہنے لگے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں تھا. ایک دن میں دسترخوان پہ بیٹھا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھا رہا، اب بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، بچوں کے ساتھ میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا، تو میرا ہاتھ گھوم رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بچہ تھا نا گھوم رہا تھا.
حضور علیہ السلام بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کیا ادب سے کہے بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی کی یہ تربیت تھی، پھر ہمیشہ میرا کھانا ایسا ہی تھا، پھر ہمیشہ میرا کھانا ایسا ہی تھا۔ تو حضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا کر رہے، لیکن ان کے پیار کے ساتھ ان کو تعلیم بھی دے رہے، ادب بھی سکھا رہے۔ ابو رافع کہنے لگے میں چھوٹا سا بچہ تھا اور انصاریوں کی کھجوریں توڑ توڑ کے کھایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے انصاریوں نے پکڑ لیا، وہ کھجوریں ہمارے باغ سے توڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ چھوٹا بچہ تھا تو اہل انصار کے باغ تھے، میں کھجوریں توڑ توڑ کے کھایا کرتا تھا۔ فاخذون، ایک دن انہوں نے مجھے پکڑ لیا، فذهبوا بي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور پکڑ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ یہ بچہ ہے نا ہمارے باغ کی کھجوریں کھاتا ہے، سارا پھل خراب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام لما ترمی النخل، بھائی کیا ہوا بیٹے تم کیا کرتے ہو، یہ کھجوریں توڑ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ الجو، کیا کروں بھوک جو لگتی ہے اس لیے توڑ کے کھا لیتا ہوں، الجو بھوک جو لگتی ہے اس لیے جا کے کھا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں توڑا نہ کرو، البتہ نیچے جو گر جائیں کوئی بات نہیں تم کھا لیا کرو، توڑا نہ کرو، جو نیچے گر جائیں وہ کھا لیا کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تیرا پیٹ بھرے، تجھے سیراب رکھے، اشبعک اللہ و ارواک، اللہ تجھے تیرا پیٹ بھی بھر دے، تجھے سیراب بھی کر دے۔ اس انداز سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کی تربیت فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام بچوں کو آپ کہتے ہیں یا غلام، کبھی یوں کہتے، کبھی کہتے یا بنیا، اے بیٹے، کبھی آپ کہتے ابو عمیر، کبھی کنیت سے، کبھی کوئی محبت کے انداز سے، مختلف انداز سے آپ انہیں پکارا کرتے تھے جس سے بچوں کو مزہ آئے، سننے میں مزہ۔ انس کہنے لگے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا، فرمانے لگے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کہتے اے کان والے، کان والے۔ انس حضور کے خادم تھے، آپ کی خدمت میں ان کی والدہ نے آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ کی خدمت کریں، کبھی کہتے اے کان والے، اس انداز سے، یعنی جس سے شفقت ٹپکے، پیار محسوس ہو، تعلق کا اظہار ہو، ایسے الفاظ کا استعمال کر کے آپ بچوں کو بلایا کرتے تھے۔ پھر بچپن ہی میں بچوں کو آپ اس بات کا عادی بناتے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اس لیے کہ یہی بچے کل بڑے ہوں گے، یہی بچے کل بڑے ہوں گے۔ انس تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بات حضور علیہ السلام سے سنتے تو آپ کو مزاج یہ بنایا تھا کہ پھر میری بات، گھر کی بات، راز کی بات، مجلس کی بات، اس کا تذکرہ باہر نہ کرنا۔ ہاں کوئی تعلیم ہو، کوئی علم کی بات ہو، اس کے تذکرے باہر کر دینا، لیکن کوئی ایسی بات ہو جو خاص مجلس کی ہے، خاص خلوت کی ہے، آپس کی ہے، تو اس کا تذکرہ باہر نہ کرنا۔ حضرت فرمانے لگے کئی باتیں ایسی تھی جو مجھ سے لوگ پوچھتے تو میں کہتا یہ تو راز ہے، یہ تو راز ہے، زندگی گزر جاتی میں اللہ کے نبی کا یہ راز کسی کو نہ بتاتا تھا۔ تو یہ بچوں کو بچپن ہی میں ایسی تعلیم اور تربیت ہوتی تھی۔ تو میرے عزیزو، پہلے بچوں کو اپنے سے مانوس کیا جاتا ہے، اپنے قریب کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں تعلیم، اور پھر ان کی تربیت، پھر ان کے آداب، پھر ان کی اچھی رہنمائی، پھر وہ بچے ان باتوں کو لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی مبارک گھروں کی فضا نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کی